سرکار بڑے پیر کی ہے جن کے نام لینے کے لیے بھی زبان کو باادب ہونے کی ضرورت ہے. ہماری زبانیں تو اس لائق نہیں ہم ان کا نام لیں. جن کو سننے کے لیے قوت سماعت کو بہت پاک ہونا ضروری ہے. جن کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے وجود کو بھی پاکیزگی چاہیے, روح کو بھی طہارت چاہیے, من کو بھی نور چاہیے, قلب کو بھی نورانی چاہیے. تب جا کر ان کا عشق وجود میں قیام کرتا ہے. وہ ذات ایسی ہے بڑے بڑے لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں لیکن برسوں برس تک سنوائی نہیں ہوتی. لیکن ہاں اگر توجہ ایک لمحے کے لیے ڈال دے تو نسل و طلب برکتیں اس خاندان کی نہیں جاتی. اس لیے باادب بیٹھے وہ کب کرم کر دے. بزرگوں نے فرمایا غوث اعظم کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں وہ خود موجود ہوتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو حاضر کریں, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو, اپنی فکر کو, اپنے سوچ کو, اپنی تخیلات کو, اپنی پرواز کو غوث اعظم کی محفل میں حاضر کریں اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں تاکہ باتیں ان کے کرم کی برکتیں ہمیں مل جائے. وہ توجہ ڈال دیں, ہمارے اندر دین پیدا ہو جائے, مذہبی بیداری پیدا ہو جائے, اسلام کی محبت پیدا ہو جائے, قرآن کی محبت پیدا ہو جائے, ایمان کو تقویت حاصل ہو جائے. اس لیے بیٹھیں آپ پر, ابھی بھی آپ خاموش بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں, محفل متاثر نہ کریں. ادب سے ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. یہ جو آپ کا رنگ ہے, جو ماحول ہے, ایسے ماحول میں تقریر ہونا مشکل ہو جائے گا. بیٹھے ادب سے اور غور سے دل دماغ سے باتوں کو سنیں. کم سے کم دو چار لوگ جو قاعدے سننا چاہتے ہیں ان کو تو سننے دیں. میں نے پہلے ہی کہا اگر آپ کو کچھ سیکھنا کچھ سننا ہے تو پھر وہ مزاج بنائیں ورنہ گھر جا کر سو جائیں, کوئی مقصد نہیں ہے. پھر یہ ہا ہو ہلڑ بازی, یہ جلسوں کی ریت, یہ روایت کو بدلیں. آپ کہاں بیٹھے اس کو سوچیں. آپ اب وہ دور نہیں رہا, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ وہی پرانی روایت لے کے بیٹھے, نئے دور کا کپڑا پہنتے ہو, نئے دور کے مکان میں رہتے ہو, اور دین کے معاملے میں آپ اتنا زیادہ کیوں افراتفری مچاتے ہو. حضرات گرامی, دین کے معاملے میں بھی اپنی فکر بیدار کریں, اپنے اندر مذہبی بیداری پیدا کریں. جس طرح لوگ ہر معاملات میں ترقی کر رہے ہیں, آپ بھی وقت کی رفتار کے ساتھ دین کے معاملے میں بھی ترقی کی راہ پر قدم بڑھائیں. اپنے بزرگوں کی ریت کو زندہ کریں, اپنے اسلاف کے طور طریقے کو زندہ کریں. درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سرکار غوث پاک کی محفل ہے. غوث پاک کیا ہے, غوث پاک کو سمجھیں اور جانیں. پہلے ایک جملہ نوٹ کر لیں آپ, یہ بات میری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی بات کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں. یہ مطلب کیا ہے زندوں کی طرح؟ جیسے غوث پاک کل نظروں سے چوروں کو ولی بنا دیا کرتے تھے, ایسے ہی غوث پاک آج بھی کرم کی نگاہ ڈال کر چوروں چنڈالوں کو ولی بنا دیتے ہیں. یہ بات مطلب بالکل طاقت وہی ہے. اعلیٰ حضرت کیا بولے, حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. مطلب حکم نافذ, خامہ قلم کو کہتے, سیف تلوار کو کہتے. یہ ادھیکار, یہ پاور بڑے پیر کا ہے کہ جو چاہے لکھ دے اور تلوار سے جسے چاہے اڑا دے, فنا کر دے. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. دم میں دم میں دم میں, دم کیا ہے دم, ایک سیکنڈ کو کروڑ حصوں میں تبدیل کرو تو جو ایک بچتا ہے اسی کو دم کہتے ہیں. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. دم میں جسے جو چاہے عطا کر دے, جسے جو چاہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑے پیر اپنی محفل میں موجود ہوتے ہیں. کم سے کم اس بات پر یقین ایمان رکھ کر باادب ہو جائیں کہ غوث اعظم موجود ہے. اور شان یہ ہے دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. نہ جانے کتنی آنے والی بلائیں ٹال دیں گے آپ کی, آنے والی مصیبتیں ٹال دیں گے آپ کی, دلوں کے افکار بدل دیں گے, پیشانیوں میں کرم کر دے, ڈال دے کرم کی نگاہ تو سجدوں کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. لیکن وہ نیت و فکر لے کر بیٹھے. غوث پاک کیا ہے؟ آپ کی ولادت ایران کے ایک قصبہ گیلان میں, جس کو جیلان کہتے ہیں اور گیلان بھی کہتے ہیں, ہجری 470 میں شب جمعہ کو
بڑے پیر کی ولادت باسعادت ہوئی یکم رمضان المبارک کے شب کو، پہلی چاند رات رمضان شریف کی، اور جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات پورے قصبے میں جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب بیٹے ہوئے، لڑکے ہوئے۔ اور ہوا کیا پھر؟ جس رات غوث پاک پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں غوث پاک کی پیدائش پر خود خدا خوش تھا، خود نبی خوش تھے۔ ہمارے آپ کے گھر جب بیٹے پیدا ہوں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو مٹھائیاں بٹتی ہیں۔ وہ جو 1100 بچے پیدا ہوئے، جب غوث پاک کی پیدائش ہوئی تو پورے کے پورے 1100 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ غوث پاک کی نسبت سے جب پیدا ہوئے اس رات میں تو ولایت بٹی، ماؤں کی گود اللہ کے ولیوں سے بھر گئی۔ اب یہ ولایت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنے خاندان میں کسی ولی کو پیدا کر کے دکھاؤ، ہم کہتے ہیں گاؤں میں پیدا کر کے دکھاؤ، یہ کوئی کھیل تماشا ہے کیا؟ ولایت نہیں کر سکتے ہم اور آپ اسے۔ ایک بندہ برسوں علم حاصل کرے، عمل کرے، اعلیٰ پیمانے کا ایمان ہو اور اعلیٰ پیمانے کا تقویٰ ہو، انتہائی درجے کی طہارت اور پاکیزگی ہو، اور پھر خدا قبول کرے اور کچھ ولایت کے چھینٹے عطا کرے تو یہ اس کا کرم ہے۔ 1100 بچے پیدا ہو، بغیر محنت بغیر مشقت کے ولی بن جائیں، ماؤں کی گود بغیر محنت و مشقت سے اللہ کے ولیوں سے بھر جائے۔ ایک ماں نے بیٹے کو محبوب الہی بنایا تو نہ جانے کتنی مشقتوں کو اٹھایا۔ ایک ماں نے بیٹے کو بایزید بستانی بنایا تو نہ جانے کتنی راتوں کو تہجد گزاری کرتی رہی ہو۔ ایک ماں نے بیٹے کو بابا فرید بنایا تو نہ جانے کتنی محنت کرتی رہی ہو۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی رات میں، ایک ہی قصبے میں 1100 مائیں اللہ کے ولیوں کی ماں بن گئی۔ بھئی کیا وجہ تھی یہ؟ آپ غور کریں، ذہن حاضر رکھیں، توجہ سے سنیں بات کو، بات سنیں، دل دماغ سے سنیں۔ کیا وجہ تھی یہ؟ وجہ یہ تھی کہ ان ماؤں کو محنت مشقت سے جو نعمتیں نہ ملتی، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ولادت کی رات سے ان بچوں کی ولادت کو نسبت ہو گئی، تو اللہ نے بغیر محنت کے جو برسوں برس کی عبادت کے بعد جو نعمتیں ہاتھ نہ آئے، وہ اللہ نے انہیں گھر بیٹھے عطا فرما دیا۔ کیونکہ غوث پاک کو دستگیر کہا گیا، مشکلیں آسان کرنے والا کہا گیا۔ یہی وجہ ہے جو مشکلات پریشانیوں کے بعد بھی، محنت کے بعد بھی جو منزل انسان نہ پائے، وہ غوث اعظم کی ایک نظر سے پاتا ہے۔ اسی لیے یہ بڑے پیر کی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر مادرزاد ولی نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے حسینی، باپ کی طرف سے حسنی ہے۔ عرض گیلان پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ 18 برس تک اپنی والدہ کی خدمت میں رہے۔ 4 برس کی عمر میں فرشتہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا، اور 4 برس کے بعد سے کوئی فرشتہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ آسمان سے جو فرشتے ملائک نزول کرتے زمین کی طرف، بڑے پیر کے نگاہوں کے سامنے ہوتے۔ 10 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ آپ کے گھر کا طواف کرنے آیا۔ 51 برس کی عمر مبارک میں عرض گیلان اور بغداد معلیٰ کی زمین کو پورا لے کر 14 مرتبہ خانہ کعبہ آپ کا طواف کرنے آیا۔ غوث پاک کے مقام اور مراتب کو صرف جملوں میں سنتے چلے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ 18 برس کی عمر میں اپنے امی کے قدم کو چوما، اور چوم کر کے آپ نے فرمایا تھا امی میں بغداد جاؤں گا۔ بیٹا کیا کرنے جاؤ گے؟ یہ ایران کا قصبہ جیلان ہے، بغداد عراق کی راجدھانی ہے۔ غوث پاک ایران سے سفر کرتے ہیں بغداد کے لیے۔ بغداد عراق کا حصہ ہے، اور اتنا یاد رکھیں جس بغداد میں جانے کی غوث پاک بات کر رہے ہیں وہ بغداد وہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب تمہاری دعا کبھی قبول نہ ہو تو بغداد کی مٹی مل جائے تو اسے ہاتھ میں لے کر دعا کیا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ کسی زمین پر کسی اہم شخصیت کو بھیجنا ہوتا ہے تو اس زمین کو بہت پہلے سے سجایا جاتا ہے۔ غوث پاک کی آمد سے 400 برس پہلے سے بغداد کی زمین کو سجایا جا رہا تھا۔ یہ وہ زمین ہے کہ صحابہ اکرام کی دور سے اس دور میں اسلام آ چکا ہے۔ اسلام جیت صحابہ اکرام کی مزارات مقدسہ بغداد کی زمین پر آپ کو ملے گی۔ ہمارے آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ بھی بغداد میں ہے۔ حضرت امام موسیٰ قاظم اہل بیت کے عظیم امام جعفر صادق کے بیٹے یہ بھی بغداد میں ہیں۔ حضرت معروف کرخی جیسے عظیم بزرگ جن کے چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لے وہ بھی بغداد شریف میں ہیں۔
حضرت سری سکتی جنید بغدادی جیسے عظیم بزرگ کہ جن کے سلسلے کو بعد میں سلسلہ قادریہ کہا گیا، وہی جنید بغدادی بغداد میں ہے۔ امام غزالی جیسی عظیم شخصیت بغداد کی زمین پر گئے۔ منصور حلاج جیسا عاشق رسول کہ جس کو جلایا گیا تو اس کی راکھ کی وادیاں بھی عشق الہی کی آواز دیتی۔ اب دجلہ کے لہروں کے حوالے کیا گیا تو پوری راکھ وجود جسم کو پہن کر کے پھر واپس آئی۔ ایسا عاشق صادق بغداد میں ہے۔ چلم کی تماکو پر زبیدہ خاتون کو جنت دینے والا مستان جسے بہلول دانہ کہا جاتا ہے، وہ بھی بغداد میں ہے۔ ذوالنون مصری جیسی عظیم شخصیت جن کے جنازے کو دھوپ سے بچانے کے لیے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے، وہ ذوالنون مصری بھی بغداد شریف میں ہے۔ ابو الحسن نوری جیسے عظیم بزرگ جن کی عبادت کو دیکھ کر سید الطائفہ جنید بغدادی نے رشک کیا تھا، وہ بھی بغداد میں ہے۔ ابراہیم خواص جیسے عظیم بزرگ بغداد میں ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں یہ سب غوث پاک سے پہلے بغداد میں گزرے۔ بغداد شریف کی کوئی گلی ایسی نہیں نظر آتی جہاں پر ایک اکابر اولیاء اللہ میں سے کوئی ایک شخصیت موجود نہ ہو۔ جس طرح شام کے لیے اللہ نے نبیوں کے لیے شام کی زمین چنا، ایسے ہی اولیاء کے لیے عراق بالخصوص شہر بغداد کو چنا ہے، اور اسی زمین کے لیے سرکار غوث اعظم کو چنا ہے۔ کسی عظیم شخصیت کو جب کسی ملک میں بھیجنا ہوتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہوتی۔ بھیجنا غوث پاک کو ہے تو یہ تیاری کا سلسلہ 400 برس سے چل رہا ہے۔ ہندوستان میں غریب نواز کو آنا ہوا تو آپ کے آنے سے پہلے حضرت غازی پاک کو بھیجا گیا، عبداللہ غازی کراچی کو بھیجا گیا، سرکار شاہ بدیع الدین شاہ مدار کو بھیجا گیا، داتا علی گنج بخش ہجویری کو بھیجا گیا۔ یعنی زمین جا کر پہلے ہموار کریں۔ مجاہدین کی صفیں آئی، محمود غزنوی آئے، محمد بن قاسم پہلے آئے۔ مقصد آنا تھا دولہے کو، بھارت کے راجہ غریب نواز کو آنا تھا، اعلیٰ حضرت کو بھیجنا تھا بریلی کی زمین پر مجدد بنا کر۔ تو 3 پشت پہلے اس خاندان میں ولایت ڈال دی گئی کہ پہلے رضا علی خان ہیں، نقی علی خان ہیں، بعد میں مجدد اسلام جائیں گے۔ اسی طرح بغداد میں غوث پاک کو بھیجنا مقصود تھا، تو اتنی اولیاء کی جماعت جو اکابر اولیاء اللہ ہے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور آج غوث پاک 18 برس کی عمر میں جب کہتے ہیں امی میں بغداد جاؤں گا، تو پھر اس بغداد کے حالات بڑے ناسازگار ہو چکے تھے۔ آپ اندازہ کریں جس بغداد میں اتنے بڑے بڑے بزرگ ہوں، روایتوں میں آیا کوئی عالم دین اگر قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن تک قبروں کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عالم گزر جائے تو عذاب قبر کا اٹھا لیا جائے، اگر کوئی ولی گزر جائے تو، اور کسی گاؤں میں ولی رہتا ہو تو، اور جس شہر کے ہر گھر میں ولی رہتے ہو تو شہر بغداد وہ ہے۔ اب اس زمین کے ذرات کو اتنے نور حاصل ہوئے تھے کہ وہاں پیدا ہونے والا بچہ بغداد کی فضاؤں میں جب سانس لیتا تو پہلے وہ بزرگوں کے انوار و تجلیات سے اپنے وجود کو پاکیزہ کرتا۔ لیکن آج امام غزالی اس بغداد سے باہر نکلے، 40 سال ہو چکے تھے، اور 40 سالوں میں پورے بغداد کی کیفیات کو تبدیل کر دیا گیا، پورے بغداد کو لوٹا گیا۔ ہلاکو اور چنگیز کی فوجیں اہل بغداد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر اس قدر اہل بغداد کا حالات کیے تھے کہ 40 سال کے بعد بغداد شریف کی زمین پر امت کو کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو صوفیہ علماء تھے وہ خانقاہوں میں گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ 6 مہینے تک بغداد شہر کے بیچوں بیچ سے بہنے والا دریا جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں، اس دریا سے خون بہتا رہا۔ اس کے بعد علماء کے قلم کی روشنائی بہتی رہی۔ اب ہلاکو اور چنگیز یہ 2 ڈاکو تھے جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے۔ یہ اہل بغداد کو لوٹ کر یہ کہتے ہیں کہ اب بغداد میں کبھی اسلام زندہ نہیں ہوگا، اب بغداد کی زمین پر کبھی اسلام کو حیات نہیں ملے گی، اسلام کو طاقت و قوت نہیں ملے گی۔ اسلام جو دین ہے اس کی تعلیم کتابیں کی شکل میں دریائے دجلہ میں بہہ گئی، اور جو مسلمان تھے وہ قتل ہو کر دریا کے نظر ہو چکے۔ اب بغداد میں مسجدوں میں اذان نہیں ہوگی۔ وہاں یہ منصوبے بن رہے تھے۔ اسی حالت میں سرکار غوث اعظم اپنی امی سے کہتے ہیں امی جان میں بغداد جاؤں گا۔ روایتوں میں آیا امی نے پوچھا تھا بیٹا بغداد کیا کرنے جاؤ گے؟ تو غوث پاک نے فرمایا تھا کہ امی میں پڑھنے جاؤں گا۔ اتنا یاد رکھیے گا یہ غوث پاک کا عاجزانہ جملہ تھا۔ بڑے پیر اپنے بزرگوں کی قدر کرتے تھے۔ بغداد اہل علم، اہل معرفت، اہل طریقت کی زمین تھی۔
اس لیے سرکار بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں پڑھنے جاؤں گا، ورنہ حقیقت یہ ہے جو ماں کے پیٹ سے 15 پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا ہو، جو پیدا ہوتے ہی ایک بزرگ سلام کرے آپ سے آ کر، تو غوث پاک انہیں 2 جواب عطا فرمائے اور فرمائے وہ بزرگ پوچھیں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ 2 جواب کیوں عطا فرماتے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ایک جواب ابھی کے سلام کا، ایک جواب جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو آپ نے میری والدہ سے سلام کیا تھا اور میری والدہ جواب دینا بھول گئی تھی، توجہ نہ دے سکی تھی، میری ماں پر ایک قرض تھا، اس قرض کا یہ دوسرا جواب ہے۔ جو شخصیت اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ جو پیدا ہو تو ولایت بانٹے 1100 بچوں کو اللہ کا ولی بنا دے، تو اب اسے پڑھنے کی کیا حاجت رہی؟ لیکن پھر کہتے امی میں پڑھنے جاؤں گا۔ بات یہ تھی، بات پڑھنے کی نہیں تھی، بات پڑھنے کی نہیں تھی۔ سرکار غوث اعظم کہتے امی بغداد جاؤں گا، مطلب یہ تھا کہ جس بغداد میں 40 سال سے رسول اللہ کے دین کو لوٹا جا رہا ہے، اسی بغداد میں میں دوبارہ اسلام کو زندگی دینے جاؤں گا۔ سرکار غوث اعظم بغداد کی زمین پر آئے، 7 سال تک آپ بزرگوں کے زیر سایہ رہے، حضرت شیخ حماد کی خانقاہ پر قیام فرمایا، 7 سال تک وہاں پر ظاہری تعلیم، علم تصوف و طریقت کی تعلیم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ جنگل بیابان کی طرف رخ کیے۔ آپ دیکھیں آج ہم سے ذرا سی تکلیفیں نہیں اٹھائی جاتی، آج دنیا میں کچھ تکلیف کچھ مصیبتیں ہو جائے، ہم غوث پاک کے غلام تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پیر کا غلام تو کہتے ہیں، لیکن بڑے پیر سرکار کی شخصیت کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ 25 سال تک آپ عراق کے جنگل میں رہے، اور وہ 25 برس کے حالات کیسے رہے، وہ وقت کیسا رہا 25 سال کا کہ خود فرماتے لوگ مجھ پر پتھر مارتے